آگے مزید چونکہ اب یہاں پہ ماں سے نکاح کی حرمت کا بیان کیا گیا، آگے اسی کی تائید میں مزید جتنے بھی جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے تو اب اس کے اوپر جو اس کی بیٹی ساتھ اس کی آئی ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف تأخذونہ، اور کیسے تم لوگ لیتے ہو ان سے، وقد افضى بعضكم الى بعض، حالانکہ تم ایک دوسرے کی طرف خلوت میں چلے گئے ہو، واخذن منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے لیا ہے پکا وعدہ بوقت نکاح، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور تم نہ نکاح کرو ان سے جن سے تمہارے آباء و اجداد میں سے کسی نے نکاح کیا ہو، الا ما قد سلف، مگر وہ جو جاہلیت میں گزر چکا ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ نکاح کرنا بے حیائی کا کام ہے، ومقتا اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا اور شرعاً بھی بہت برا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی دوسری بیوی کو لانا چاہتا ہے، کوئی معاملہ بن گیا نہیں رکھنا چاہتا، اللہ سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے کہ اگر لانا چاہتا تو پھر کیا، اگر اس نے اس کو مال کا ڈھیر بھی دیا ہوا ہے نا، بے بہا مال دیا ہوا ہے مہر میں، اب اس سے واپس نہ دے، واپس اس سے نہ لے، اب واپس لینے کے لیے زیادتی کرے اس کے اوپر تاکہ یہ خود کہے میری جان چھوڑ اپنا مہر واپس لے لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ چھوڑنا چاہتے تو پھر چھوڑ دے، ویسے مہر واپس نہ لے۔ اور وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، آگے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم ان سے وہ مہر واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے پاس خلوت میں جا چکے ہو، آپس میں میاں بیوی خلوت میں جب چلے جائیں، اکیلے میں چلے جائیں، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ کوئی دوسرا ان کے پاس نہ ہو، اس کو خلوت کہا جاتا ہے، علیحدگی کہا جاتا ہے۔ تو خلوت میں جب عورت کے پاس جب انسان چلا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے تمہارے اوپر اعتبار کیا ہے، اور تمہارے اوپر اعتبار کر کے تمہیں اپنا آپ سپرد کر دیا ہے، وہ تمہاری سپرد چلی گئی ہے۔ اور وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس نے تم سے پکا وعدہ بھی لیا تھا نکاح کے وقت۔ نکاح کے وقت کیا وعدہ تھا کہ جب تک زندگی ہے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، اس وقت پکا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں چھوڑنے کا ارادہ کر دیا اور پھر اب کہہ رہا کہ مجھے مہر بھی واپس کر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا جو کچھ دے دیا سو دے دیا، واپس لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اور آگے مزید ایک زمانہ جاہلیت میں ایک کام چلا کرتا تھا، اس کی تردید کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی عورت کے ساتھ اس میں سے کسی نے نکاح کر لیا، باپ نے نکاح کر لیا، دادے نے کر لیا، یا کسی باپ دادے کے پردادے نے، یعنی گویا کہ باپ کی اوپر جاتے ہوئے جس نے بھی کسی نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، ایسے کر لیتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کے ساتھ باپ نے نکاح کر لیا ہو یا دادا نے نکاح کر لیا ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، مگر وہ زمانہ جاہلیت میں ہو چکا سو ہو چکا، چونکہ اس وقت احکامات نہیں تھے، تو جب احکامات نہیں تھے ایسے تو پھر اس لیے وہ گناہ جب انسان اسلام لاتا ہے، اور اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو انسان مسلمان ہوتا ہے نا، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک شکل صرف یہ رہ جاتی ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں اب بھی موجود ہو تو اس کو چھوڑ دے۔ اگر وہ عورت جو اس کے آباء و اجداد میں سے کسی کی عورت تھی، اس نے نکاح کیا ہوا تھا زمانے جاہلیت میں، اب یہ مسلمان ہو گیا تو اب کیا کرے، اس نکاح کو ختم کر دے۔ انہ کان فاحشا، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا بڑی بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور بڑے غصے کا اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ بہت برا ہے۔ آگے مزید چونکہ اب یہاں پہ ماں سے نکاح کی
حرمت کا بیان کیا گیا. آگے اسی کی تائید میں مزید جتنے بھی جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں. اور آگے فرمایا بناتکم، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں. واخواتکم، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں تمہارے اوپر حرام ہیں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں تمہارے اوپر حرام ہیں. وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں تمہارے اوپر حرام ہیں. وبنات الاختی، اور بھانجیاں تمہارے اوپر حرام ہیں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں. رضائی مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں. واخواتکم من الرضاعۃ، اور رضائی بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں، یعنی جس ماں کا تم نے دودھ پیا اسی ماں کا کسی اور بچی نے دودھ پیا ہوا ہے، وہ بچی وہ عورت اب آپ کے لیے حلال نہیں، وہ تمہاری رضائی بہن بن چکی ہے، تو رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ بچیاں، وہ عورتیں جو تمہاری بیوی کے پاس ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، اور تم نے اس بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہے. تم نے اس بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہے، یعنی گویا کہ اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی ہے، خلوت اختیار کر لی ہے. اب جو اس کی بھی بیٹی ہے، یعنی جو عورت جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے، اس کی ایک بیٹی تھی کسی دوسرے خاوند سے، اب اس عورت نے اس خاوند کے ساتھ نکاح کیا. اب جو اس کی بچی ہے، اس عورت کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ اس وقت تک نکاح حلال تھا جب تک اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی، یعنی خلوت صحیح اختیار نہیں کی تھی. اگر اس نے اس کے ساتھ خلوت اختیار کر لی ہے تو اب اس کے اوپر جو اس کی بیٹی ساتھ اس کی آئی ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. اگر خلوت اختیار نہیں کی، اس سے پہلے جائز تھی وہ بیٹی، کیونکہ اس کی تھی نہیں، وہ تو عام عورت کی طرح عورت تھی. لیکن جو ہی اس نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی کر لی، یعنی علیحدگی میں دونوں چلے گئے، اب اس کے اوپر اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، بس اگر تم نے اس کے ساتھ دخول نہیں کی ہے، یعنی صحبت وغیرہ نہیں کی ہے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں کی ہیں، مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری صلب سے، تمہاری نسل سے بیٹے ہیں، تمہاری اپنی پشت سے جو بیٹے ہیں، ان کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. پہلے ہو جایا کرتا تھا ایسے، لیکن اب نہیں ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور پہلے جو ہو جایا کرتا تھا وہ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں، زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے. اور دوسری وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو جاہلیت میں گزر چکا ہے وہ ٹھیک تھا، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اس سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے. کیوں بلا؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہاں رب العالمین نے ہمیں جو حرام رشتے ہیں وہ بیان کر دیے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سے رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنی تو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. اپنے پاس سے جو زندگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کو حرام سمجھنا ہے، جن چیزوں کو حلال کر دیا ان کو حلال سمجھنا ہے. تو حلال کو حلال، حرام کو حرام جان کے زندگی گزاریں گے، یہ زندگی بھی سکون میں گزرے گی اور آخرت بھی سکون میں گزرے گی. لیکن اگر یہاں پہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی میں زندگی گزارے گا، یہ زندگی بھی انسان کی مشکل ہو جائے گی، آخرت کی زندگی میں بھی انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو اللہ بخش اللہ نصیب فرمائے.